الزمر 39 آیت 3 الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ يحكم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ کیا اللہ کے لیے دین خالص نہیں ہے؟ اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں بندگی نوکری کرتے سوائے یہ کہ ہم کو قرب دلانے کے لیے وہ اللہ کی طرف نزدیک ہیں، بے شک اللہ ان کے درمیان حکم کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، بے شک اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا جو کوئی جھوٹا کفر کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، پچھلی آیت میں تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کتاب قرآن مجید کی آیات یہ تو ہے وسیلہ، اور اس کتاب اور قرآن کی آیت کے بتانے والے اگر دنیا میں ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ قریب ہے جس کو ہم اپنا سرپرست یا ولی مانے ایمان والے کے حیثیت سے، اور اس کو فالو کریں۔ تو اب کیا ہوا، لوگوں نے کیا کرا، ذرا دیکھیے آپ کہ اللہ کہتا ہے کیا اللہ کے لیے دین خالص نہیں ہے، یعنی فیصلہ سلامتی کا آپ خالص اللہ کے لیے رکھیں، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں نوکری کرتے سوائے اس کی کہ ہم کو وہ قرب دلانے کے لیے اللہ کی طرف نزدیک ہیں۔ اب انہوں نے فرض کریے ایکس آدمی کو یہ آئیڈینٹیفائی کرا کہ یہ آدمی اللہ کے نزدیک ہے اور وہ ہم کو قرب دلانے کے لیے وہ نزدیک ہے۔ بالکل اسٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے دنیا میں لوگوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایکس آدمی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قریب ہے، ہمیں نزدیک ہے اور ہم کو قرب دلا دے گا، لیکن اس کی نوکری بندگی نہیں کرنی ہے۔ آپ نے وہی کرنا ہے چیک اینڈ بیلنس ایک دوسرے کو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو قرب سمجھ لیے کہ فلانے صاحب قرب والے ہیں، بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم اس کی نوکری کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ شاید کیونکہ اللہ کی رحمت اس شخص پہ ہے تو اس کی رحمت کی وجہ سے مجھے کچھ مل جائے گا۔ دس از رانگ، یہ چیز ہو رہی ہے غلط۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ جو میں نے پچھلی آیت میں آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ قرب جو زیادہ قریب کون ہے وہ تو آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ اب فرض کو کوئی آئیڈینٹیفائی ہو جائے یہ قرب والا ہے تو آپ کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ آپ بھی ان چیزوں پہ عمل کریں، ایمان والے بنیں، زکوٰۃ دیں، جسٹیفائی کریں، آپ بھی خود کریں۔ یہ نہیں کہ وہ اس کو اچھا سمجھ کے اور پھر اسی کی آپ خدمت میں لگ جائیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں پرابلم آ رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور فرض کریے ایک جنون آدمی تھے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب، جنون نیکوکار تھے، کیا انہوں نے کہا تھا جو ان کے پیچھے آج لوگ کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو جو کچھ کرا جا رہا ہے ان کی جا رہی ہے صرف نوکری، اور زندہ کے لوگوں کو لے لیں، آپ ان کو کیوں جا رہے ہیں؟ آج کے زندگی کی بات کر رہا ہوں میں، جو لوگ زندہ ہیں آپ نے اگر سمجھ لیا کہ یہ زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت اگر ان پہ ہے تو ان کی اپنی محنت ہے، وہ تو اللہ کی قرب حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ صرف یہ کہ ان کی نوکری کرنے لگ جائیں، ان کی خدمات تاکہ وہ خوش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ جیسے یوں سمجھے کہ میں جا رہا ہوں راستے میں، مجھے غریب آدمی ملا بیچارہ، بہت اس پہ مجھے ترس آ گیا اور میں نے اٹھا کے پیسے دے دیے، تو وہ ایک کام تو آپ کو کرنا ویسے بھی کہ اللہ کا حکم ہے، تو اس پہ احسان نہیں کیا آپ نے، تو اللہ نے میری نیکی کی لکھ لی۔ اسی طرح جو قرب والا آدمی ہے اس سے جا کے آپ نے جا کے پوچھا، کچھ سبق لیے، اللہ تعالیٰ کی آیت کی وضاحت لی اور پھر جا کے اس پہ عمل کیا، نہیں میں اس کی میں کیا کہنا چاہیے اس کی خدمت پہ لگ جاؤں، اس کی خدمت کرنے لگوں۔ وہ خدمت اس لیے کر رہا ہے آدمی، نوکری اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ مجھے اس کا بینیفٹ مل جائے گا، یہ ایسا نہیں ہے، آپ کو خود محنت کرنی ہے۔ دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے الا للہ الدین الخالص، کیا دین فیصلہ اللہ کا نہیں ہے سلامتی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور لوگوں نے پکڑ رکھا ہے اللہ کے علاوہ لوگوں کو اولیاء، اور کہتے ہیں ما نعبدوہم، ہم نہیں نوکری کرتے، بندگی کرتے، الا سوائے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سوائے کہ وہ ہم کو قرب دلانے کے لیے وہ زیادہ نزدیک ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیہ ما فیہ یختلفون، بے شک اللہ حکم دیتا ہے ان کے درمیان جو وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ نہیں ہدایت کرتا جو کوئی جھوٹا اور کفار کافر ہے۔ تو
تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں کہ یہ آدمی جو ہے قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کی تعلیمات دیتا ہے اور صحیح عمل کرتا ہے، تو آپ اور ہم بھی اسی طرح کریں. یہ ہے سبق. یہ نہیں کہ اس کو آپ صرف خوش کرنا شروع کر دیں. تو دیکھیے اب کیا ہوگا. اب یہ لوگ اپنا جسٹیفیکیشن کیا کر رہے ہیں قرآن میں، جو صرف پکڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کسی ایک ایکس وائی زیڈ کو پکڑ رکھا ہے اور اس کی خوش آمد میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. یونس 10 اس کی 18 آیت، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی نوکری بندگی کرتے ہیں جو تو نہ انہیں ضر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. کہہ دے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس کے ساتھ جو آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا؟ تسبیح اسی کی ہے اور اعلیٰ ہے اس کے بارے میں جو وہ شریک کرتے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ وہ جن کی وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ انہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، وہ کچھ بھی کر بھی نہیں سکتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں تو وہ ہمارے سفارشی ہو گئے. انہوں نے لاجک لگائی کہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کر دیں گے. اور کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں نا، جسے ہماری انگلش میں کہتے ہیں فلیٹری. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے، آپ فلیٹری کروا رہے ہیں، اور جو کروا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. کسی کی فلیٹری کرنے سے آپ کو جنت نہ حاصل ہی ہو رہی ہے. یہ میں نے شروع میں کہہ دیا، اللہ ولی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہے. اگر میں رسول کی شان میں دن رات ان کی تعریف بیان کرتا رہا ہوں اور کچھ بھی نہ کروں، یا اللہ کی میں تعریف بیان کرتا رہا ہوں اور کچھ بھی نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لو فلیٹری کو نہیں پسند کر رہا. اور یا لوگوں کو میں پکڑ لوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا، قرآن کا ذکر کر رہے ہیں یا ایک ایجوکیشن کر رہے ہیں، ان کو پکڑ لوں، تب بھی کچھ نہیں ہو رہا. یہ چیز ہے. وہ ہمارے سفارشی ہیں. سمجھنا اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے کچھ کہہ دیں گے تو کچھ ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا رحم ان پہ ہوا ہے. یہ سفارشی ہیں. تو اللہ کہتا ہے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ میرے سفارشی ہیں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. پاک ہے وہ، یا اس کی تسبیح اسی کی، اور وہ اعلیٰ ہے اور جس میں وہ شریک کر رہے ہیں. وہ مطلب اس کے ساتھ آپ شریک نہیں کر سکتے. سفارش اللہ کہتا ہے، آگے لکھا ہے سورہ زمر 39:44، قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہہ دے کہ تمام سفارش اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت، پھر تم اسی کی طرف رجوع کیے جاؤ گے. تو پتہ چلا سفارشی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور جناب یہ سمجھا ہوا کہ یہ قرب والے ہیں تو ان کی نوکری کرے جا رہا ہے، ان کی بندگی کرے جا رہا ہے، ان کو خوش کیے جا رہا ہے، ان کو وہ کر رہے ہیں تاکہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے. سفارشی بنا دی انہوں نے. اور آگے اللہ کہا سفارش صرف اللہ کے پاس ہے.